السلام علیکم فرینڈز، ہماری اکیڈمی میں ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک نیا کورس انٹروڈیوس کرنے والے ہیں جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے ہے۔ کیونکہ انٹرنیٹ پر آن لائن آپ کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، کئی اس طرح کے کورسز آپ کو ملتے ہیں لیکن اتنی خاص انڈرسٹینڈنگ اس سے نہیں مل پاتی، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ بالکل آسان اور سادہ الفاظ میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا کورس ہم مکمل کریں اور اتنی تیاری ہو سکے کہ آپ جو ہیں وہ پی ایم ایس یا سی ایس ایس یا اس کے علاوہ ادر کمپٹیٹیو ایگزامس میں اگر آپ پبلک ایڈمنسٹریشن کو آپٹ کرتے ہیں تو آپ ایزیلی اپنا پیپر جو ہے اس سے حل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ سلیبس کی بات کرتے ہیں۔ سلیبس میں تھوڑا سا فرق ہے پی ایم ایس اور سی ایس ایس میں، لیکن جو ٹاپکس ہیں وہ بیسیکلی دونوں میں ایک ہی کور کیے گئے ہیں، ورڈنگ میں تھوڑی سی انہوں نے ڈفرینس رکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ سلیبس کی بات کریں تو میں نے کوشش کی ہے کہ سلیبس کو آپ تک بہت زیادہ ایزیلی سمجھانے کی کوشش کروں اور آپ کو میں پہنچا سکوں۔ تو دیکھیں فرینڈز، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے سلیبس کا پارٹ 1 ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کیٹیگرائزیشن اس کی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے فرسٹ یہ اسکوائر، اس میں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو پبلک ایڈمنسٹریشن کے بیسک کانسیپٹس، اپروچز اور اس کے کنٹیکسٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہمارے پاس آئے گا وہ ہوگا اس کے پبلک آرگنائزیشن، اس کی کلاسیکل اور کنٹمپریری تھیوریز ہیں کچھ، ٹھیک ہے، ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ پبلک پالیسی، پلاننگ، امپلیمنٹیشن اور ایویلیویشن کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو اگر آپ سلیبس دیکھیں تو جو مین آپ کو ایریا ملے گا وہ ہوگا بجٹنگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس میں بجٹنگ کیا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایم ایچ آر، مینیجنگ ہیومن ریسورسز، ایچ آر کی مینجمنٹ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن میں اس کی کیا خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے گورننس اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ان پاکستان، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پیپر میں اکثر اوقات آتا رہتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نیکسٹ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کنٹرول، پبلک ایڈمنسٹریشن میں اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹرول کا کیا کنسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا دی سول سروسز آف پاکستان۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے پی ایم ایس اور سی ایس ایس میں سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ جائیں، جیسے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز جو ہیں وہ پی ایس گروپ میں سب جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سول سروسز آف پاکستان جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے وہ جتنے بھی گروپس آپ سی ایس ایس کے دیکھتے ہیں اس کی ایکچولی اسٹرکچر کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ سول سروسز آف پاکستان ہے کیا، اگر آپ سی ایس پی ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، کیسے آپ نے کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پبلک ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اس کے بعد اگر آپ نیکسٹ ٹاپک پر جائیں تو وہ ہے آرگنائزیشن آف فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹس آف پاکستان۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ نہ صرف پبلک ایڈمنسٹریشن میں بلکہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کرنٹ افیئر ہے، پاکستان افیئر جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان افیئر میں یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہے کہ آپ کا جو آرگنائزیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی وہ کس طرح ہے، پروونشل لیول پر آپ کی آرگنائزیشن کس طرح ہے، اور لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو لاء پہ اور پبلک مینجمنٹ سکلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، یہاں پر آپ کا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ٹاپکس ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ انہی چیزوں پر ہوگا، اور جب ہم انشاءاللہ اپنا کورس مکمل کریں گے تو آپ کوئی بھی پیپر اٹھائیں، پاس پیپر، انشاءاللہ آپ اس کو حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہم لوگ ڈسکشن کریں گے تو وہ ہوگا جی ٹاپک وائز کلاسیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو میں نے جو اس سے پچھلی سلائیڈ میں دکھائے ہیں ٹاپک جس کو ہم پڑھیں گے، اگر ان کو ہم تھوڑا مزید ڈسکس کریں تو کس پوائنٹ میں یا کس کیٹیگری میں ہم کون کون سے جو ریلیٹڈ آرٹیکلز ہیں یا ٹاپکس ہیں وہ پڑھیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ آتا ہے کنسیپٹ، اپروچز اینڈ کنٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم اس کے ڈیفینیشنز وغیرہ پڑھیں گے، نیچر اینڈ اسکوپ پڑھیں گے پبلک ایڈمنسٹریشن کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رول ان سوسائٹی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو سلائیڈ ہے کلاسیکل اینڈ کنٹمپریری تھیوریز اور کنسیپٹس، یہ سیکنڈ ٹاپک تھا سلیبس میں بھی، اور آپ کو میں نے پچھلی سلائیڈ میں بھی بتایا، آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں، ویڈیو پاز کر کے آپ دیکھ لیں اور پھر اس کو ٹیلی کریں سلیبس کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو یہی چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے پبلک آرگنائزیشن میں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پبلک پالیسی پلاننگ، امپلیمنٹیشن اور ایویلویشن میں کیا کیا ہوگا، یہ جو تین چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، پلاننگ پروسیس اور پلاننگ مشینری ان پاکستان، ان کے اوپر ہم مین فوکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو نیکسٹ ہمیں ہیڈنگز دکھائی گئی تھیں جو آپ کو میں نے بتائی تھیں، ان میں مینیجنگ ہیومن ریسورسز، اس میں ہم اسپوائلز ورسز میرٹ سسٹم ان پبلک امپلائمنٹ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ فنکشنز آف ایچ آر ایم، اس پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ اس کے علاوہ بجٹنگ میں یہ چیز ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ایڈمنسٹریٹو لاء کے اندر یہ ہیڈنگز آئیں گی، ٹھیک ہے، پبلک مینجمنٹ سکلز میں یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو یہ اگر آپ سلیبس کے ساتھ ٹیلی کریں تو انشاءاللہ آپ کو بالکل سیم چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں نے گروپ دکھا دیے ہیں، مطلب ہے کہ گروپ وائز کیٹیگرائزیشن، یا آپ سمجھ لیں ٹاپک وائز کیٹیگرائزیشن آپ کے سامنے میں نے کر دی ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ ہمارے کورس کو فالو کرتے ہیں، ہم اسی چیز کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ اس کو نہیں بھی فالو کرتے، اپنی اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کو میں نے سامنے ٹیبل شو کیے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفیشیل ہوں گے اور بہت بینیفٹ آپ کو دیں گے اگر آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایف پی ایس سی جو ہے یا پی پی ایس سی آپ کو ریکمینڈڈ ریڈنگز دیتا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ریڈنگز ہیں یا جو ہم نے اسٹڈی کی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے، یہ آپ کے سامنے ان بکس کے نام نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ ضرور گو تھرو کیجیے، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ کاپی رائٹس کی وجہ سے مجھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہائڈ کرنی پڑ رہی ہیں، اس کے لیے معذرت، تو لیکن یہ جو نام آپ کو میں شو کر رہا ہوں آتھرز کے، اس کو آپ ضرور گو تھرو کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو بات کی جا سکتی ہے وہ آپ کو میں بتا دوں، دیکھیں ایک ایڈوائس ہے، اس پہ آپ عمل کیجیے، ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے جو ہے وہ کوالٹی ریڈنگز پڑھنی ہے جو آپ کو میں نے بکس بتائیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی کوئی اچھی بک آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ ضرور فالو اپ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسمارٹ اسٹڈی کریں، ہارڈ اسٹڈی نہ کریں، تھوڑے وقت میں زیادہ چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، ٹیبولر فارم میں چیزیں بنائیں، تو اسمارٹ اسٹڈی پہ زیادہ توجہ دیں اور کوالٹی ریڈنگز پہ توجہ دیں۔ اس کے علاوہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ جارگن ورڈز کہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں دوں گا۔ دیکھیں کسی بھی سبجیکٹ میں جو اس کی اپنی ووکیبلری ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو پبلک ایڈمنسٹریشن کی بھی اپنی کوئی ووکیبلری ہے، انشاءاللہ فائل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا، اور شاید اگلی ویڈیو میں یا اس سے اگلی میں آپ کو میں بتا دوں یا اینڈ پہ کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے کون سے وہ ورڈز ہیں جس کو جارگن ورڈز کہتے ہیں، وہ آپ نے یوز کرنے ہیں۔ تو جب بھی آپ پبلک ایڈمنسٹریشن پہ کوئی بھی سوال اٹیمپٹ کریں گے، یا اس کے علاوہ اگر پبلک ایڈمنسٹریشن کے بکس آپ پڑھیں گے، آپ کے سامنے وہ ورڈز آئیں تو ان کی میننگ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 2 hours ریڈنگ ڈیلی فار 15 days، آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن کو کم سے کم 2 گھنٹے دینے ہیں، تبھی آپ اس کو کور کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے نوٹس بنائیں، جو سی ایس ایس کے پاس پیپر ہیں انہیں اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب آپ کو کورس پورا آپ نے پڑھا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سب ہیڈنگ ہے یا ہیڈنگ ہے اس پہ آپ ضرور دھیان دیں تاکہ جب آپ ریویژن کریں تو آپ ایزیلی اپنے نوٹ سے گو تھرو کر سکیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے کورس کا آغاز کریں گے، تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے، تو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی آپ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آئے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔